بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اگلی حضور علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جنہیں حضور اچھا کہے، بہتر کہے، وہی بہتر ہو سکتا ہے، وہی بہتر ہے۔ اب جس نے نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ ابھی چھوٹا سا بچہ آپ کے ہمارے منشی صاحب کا بیٹا صاحبزادہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، آپ دیکھیں گے بڑی محبت کے ساتھ 2 جملے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بہترین، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، جسے نبی فرمائے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، جسے نبی فرمائے یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، جسے نبی فرمائے یہ شان والا ہے وہ شان والا ہے۔ اب میری بات سنیں، میں نے اشعار چھوڑ دیے، میری بات سنیں۔ فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن کے 30 پارے آ جاتے ہیں، اس سینے کی مشابہت انبیاء کے سینے سے ہو جاتی ہے۔ جس سینے کے اندر قرآن کے 30 پارے آ جائیں، 30 پارے محفوظ ہو جائیں، اس سینے کی مشابہ انبیاء کے سینے سے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، قرآن کے 6666 آیتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کی آیت پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، جنت کے مقام چڑھتا جائے گا، جنت کے درجے چڑھتا جائے گا۔ جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں حافظ قرآن کی آخری منزل ہوگی۔ اگلے بات پہ بولیے بڑی محبت کے ساتھ، جہاں قرآن کی آخری آیت ہے وہاں حافظ قرآن کی آخری منزل ہے۔ یہاں حافظ قرآن کی آخری منزل ہے، حافظ قرآن کے اوپر جو منزل ہے وہ انبیاء کی منزل ہے۔ سارے بولو یار، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حافظ قرآن سے اوپر جو منزل ہے وہ انبیاء کی منزل ہے۔ اگلی بات سنیے، قرآن فرشتے نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت فرشتے کرنے سے عارض ہے، لیکن کتنا تو اعزاز والا ہے، کتنی تو شان والا انسان ہے، کتنی عظمت والا، جسے قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان غور کر، میں نے تجھے احسن بنایا ہے، انسان غور کر، میں نے تجھے شان والا بنایا ہے۔ اب دیکھیں جس قرآن کو فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے، تلاوت سے عارض ہیں، وہ انسان تلاوت کرتا ہے، کتنا اعزاز تیرے اور میرے لیے ہے۔ فرمایا جب حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے آ کے نہ ایک اور بات کرتا ہوں، اللہ نے کائنات کو نہیں بنایا تھا، جب رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کی تھی، قرآن کو تلاوت کی تھی، کیونکہ یہ قرآن اتنے اعزاز والا ہے، اتنی اعزاز عظمت والا ہے، جس نے خود اللہ کی ذات نے تلاوت کیا ہے، میرے نبی نے پڑھا ہے، جبرائیل نے بھی پڑھا ہے، ابو بکر نے بھی پڑھا ہے، عمر نے بھی پڑھا ہے، عثمان نے بھی پڑھا ہے، علی نے بھی پڑھا ہے، انبیاء نے بھی، انبیاء نے سنا ہے، ابو بکر پڑھتا ہے، صحابہ پڑھتے ہیں، اہل بیت پڑھتے ہیں، ولی پڑھتا ہے، کتب پڑھتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن سارا زمانہ تجھے پڑھتا ہے، تو بھی تو کسی کو پڑھتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب میں رب کی رضا کو دیکھتا ہوں تو چہرہ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوں، جب میں رب کی رضا کو دیکھتا ہوں تو چہرہ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوں۔ بہرحال بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا جب حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے آ کے حافظ قرآن کے ہونٹ کے بوسہ لیتے ہیں، حافظ قرآن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ حافظ قرآن کے لیے اعزاز ہے کہ جو قرآن کی تلاوت سے تیرے ہونٹوں سے نور نکلتا ہے، اسے آ کے اللہ کے فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔
اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس قبر کے اندر حافظ قرآن کو لٹایا جاتا ہے، 7 قبریں ایسی ہیں جہاں جہاں قبرستان 7 لوگوں کو عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن حافظ قرآن کی برکت سے اللہ 7 لوگوں کے عذاب قبر کو دور کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہم میں سے کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں دونوں چیزوں کو اپنا لینا، کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہو سکو گے، کسی موڑ پہ ذلیل نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا نبی کا فرمان ہے۔ میں کہتا ہوں جو بندہ دنیا میں رہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بن گیا، نبی کی سنت کو اپنانے والا بن گیا، میں کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہوگا، بندہ سامنے نظر دوڑائے گا، سامنے آمنہ کا لال ہوگا، بندہ سامنے نظر دوڑائے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے، یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو ہمارے ساتھ رہتی ہے، سدا قرآن کی خوشبو، کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو ہمارے ساتھ رہتی ہے، سدا قرآن کی خوشبو یقیناً 313 کے قدموں ہی کی برکت ہے، ابھی تک آ رہی ہے۔ بدر کے میدان کی خوشبو یقیناً 313 کے قدموں ہی کی برکت ہے، ابھی تک آ رہی ہے۔ بدر کے میدان کی خوشبو جو غار ثور جاتے ہیں انہیں محسوس ہوتی ہے، نبی اور عائشہ امی کے ابو جان کی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔